بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈز فیری ٹیلز میں خوش آمدید۔ فرینڈز، میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کڈز فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ آج کے اس دور میں لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے، مگر یہ سچ ہے، جہاں انسان بستے ہیں وہیں پر جنات کے بسیرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ آگ سے پیدا ہوئی خلائی مخلوق کہلاتی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ ان کے ٹھکانے ویران کھنڈرات، پرانے قبرستان ہوتے ہیں۔ مجھے بھی جنات پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن میرے دوست کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ تب سے میں تسلیم کر گیا کہ اشرف المخلوقات کی طرح جنات کی بھی دنیا آباد ہے۔ انسانوں کی طرح یہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ جس طرح اچھے برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ سردیوں کے دن تھے، ہر بشر مغرب کی نماز پڑھتے ہی اپنے اپنے لحافوں میں گھس جاتے تھے۔ جمال اس وقت ڈیوٹی پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کی ڈیوٹی تھی۔ گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر تھا۔ نہر کنارے ویران سنسان رستہ، دن دہاڑے بھی جہاں سے گزرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ رستے میں ایک پرانا قبرستان پڑتا تھا۔ جب جمال ڈیوٹی پر جاتا، دور دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں ماحول میں ارتعاش پھیلا رہی ہوتی تھیں۔ کہیں کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن حسب معمول جمال ڈیوٹی پہ گیا۔ اس دن کام تھوڑا تھا جو جلد ہی ختم ہو گیا۔ جمال کو گھر جانے کی سوجی، کیونکہ آفس میں سونے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ جمال بائک لیے آفس سے نکل پڑا۔ گھپ اندھیرا رات کو اپنی چادر میں لپیٹ چکا تھا، اوپر سے قہر کی سردی۔ ہاتھ تو کیا، پورے کا پورا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر ویسے بھی ہوا لگتی ہے۔ جمال سردی سے ٹھر ٹھر کانپ رہا تھا۔ ابھی آدھا سفر باقی تھا۔ نہر کنارے گھپ اندھیرا تھا۔ تھوڑا دور پرانا قبرستان نظر آ رہا تھا۔ جمال کا خوف سے برا حال تھا۔ اب پچھتا رہا تھا، کاش آفس سے نہ نکلتا۔ سہمے سہمے اپنے خیالوں میں گم سفر میں مصروف تھا کہ اچانک شور برپا ہوا، جیسے کوئی ہنگامہ ہو۔ کسی کی چیخ کی آواز آئی، مگر اس وقت گھپ اندھیرے میں، جبکہ ارد گرد کوئی بشر نظر نہیں آتا تھا۔ جمال کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک بائک کے آگے کوئی چیز نمودار ہوئی۔ جمال نے بائک روکی ہی تھی، پھر اسے ہوش ہی نہ رہا۔ ایک دن جمال نے مجھے یوں بتایا کہ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو عالیشان محل میں پایا، خوشبوؤں سے معطر معطر۔ ایسا عالیشان محل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی چاروں طرف کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ ایک قوی ہیکل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ڈرونی شکل، لمبے لمبے ناخن، ہاتھوں پہ بال ہی بال تھے۔ کم از کم انسان تو ایسے نہیں ہوتے۔ میں سوچ ہی رہا تھا، میں کہاں آ گیا ہوں۔ میرے چہرے کے تاثر دیکھ کر وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی، اے ابن آدم، کیسے ہو؟ آپ کون؟ بامشکل میرے حلق سے آواز نکلی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم ہی تو میری جان ہو، تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم پر قربان ہوں، مجھ سے شادی کرو گے؟ تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ میں جنات سے ہوں۔ میں نے تمہیں اس رات دیکھا جب میں اپنے رشتہ دار کی شادی میں برات کے ہمراہ جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں تمہیں اس دنیا سے اپنے محل میں لے آئی ہوں۔ تم جہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ مجھ سے شادی کرو گے تو تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی، لیکن مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ تم جنات میں سے ہو اور میں ابن آدم میں سے۔ میری اپنی دنیا ہے، میری اپنی قوم ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا وجود آگ سے بنا ہے، میں ابن آدم ہوں، میرا وجود مٹی سے بنا ہے۔ ہمارا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس مجھے تم سے شادی کرنی ہے، میری ہی مرضی چلے گی۔ میری برادری، رشتہ دار میری ہی بات مانتے ہیں۔ مجھے اس نے ایک خوبصورت کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، میں ہار گیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے شادی کرنی پڑی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس خوشی کے موقع پر شاندار جشن کا انعقاد کیا گیا۔
رات کے گہرے ہوتے ہی اس کی برادری جمع ہوگی، انسانوں کی طرح ڈھول باجے والے آئے، گیت گائے گئے، ڈانس ہوئے، رنگا رنگ کے کھانے تیار کیے گئے، خوب ہلا گلا تھا۔ آج تو مجھے کوئی بھی بدصورت نہیں لگ رہا تھا، حسین سے حسین لڑکیاں شریک تھی، ایسا لگتا تھا سارا حسن یہاں امٹ آیا ہے۔ رات کے آخری وقت میں جشن ختم ہوا تو سبھی اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ رات آخر گزر گئی، نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میری بیوی حد سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھے اپنے ساتھ لیے مختلف علاقوں کی سیر کرواتی، جس چیز کی طلب ہوتی فوراً حاضر کر دیتی۔ سب کچھ پا کر بھی میں خوش نہیں تھا، میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا۔ مجھے امی جان بہت یاد آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ دل ہر چیز پا کر بھی خوش نہیں تھا، نہ جانے کیا چیز تھی جو اکسا رہی تھی۔ یہاں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر بھی میں نجات چاہتا تھا، وہ بھی اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے جو تن من سے اپنا مان چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن سالوں پر محیط ہوتے گئے، میرے اس سے 2 بچے بھی ہو گئے، بالکل اپنی ماں کی طرح شکل و صورت میں تھے۔ بیٹا 2 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ایک دن جب میری بیوی مجھے اپنے کسی عزیز کی شادی پہ لے گئی، وہاں پر میری ملاقات ایک بزرگ جن سے ہوئی جو بہت نیک تھا۔ اس بزرگ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ ابن آدم میں سے ہو؟ میں نے سر جھکایا، ہاں میں جواب دیا۔ الیکس لیک ہونے پر میں نے اپنی تمام کہانی اس کے گوشگوار کی۔ میں واپس اپنی دنیا میں نہیں جانا چاہتا ہوں بابا جی، میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں ہوں، آپ ہی مجھے نیک لگتے ہیں، کیا مجھے میری بیوی سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بیٹا، کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ اس نے مجھے چھوٹا سا رومال دیا اور کہا، جب بھی مجھ سے ملنے کی طلب ہو اس رومال کو سونگھ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جادو والا رومال ہے، اپنی بیوی کو خبر نہ ہونے دینا ورنہ قیامت برپا کر دے گی۔ کیوں میری اس نیک جن سے دوستی ہوگی؟ میں جب بھی اداس ہوتا رومال کو سونگھ لیتا، رومال کا سونگنا ہوتا کہ نیک جن حاضر ہو جاتا، پھر ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ نیک جن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گیا، پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے تھے ہم۔ نیک جن نے کئی حج کر لیے تھے، مجھے اولیاء اللہ کی محفلوں میں لے جاتا، میں اس کی صحبت میں رہ کر خوش ہوتا، اداسی ختم ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن نیک جن نے مجھے کہا، جمال تیار رہنا، آج میں آپ کو آپ کی دنیا میں چھوڑ آؤں گا۔ پہلے تو ہم چند گھنٹوں کے لیے ملتے تھے، پھر میں اپنی بیوی بچوں میں آ جاتا تھا۔ اس طرح میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں تھی، میں حسب وعدہ تیار تھا۔ نیک جن نے مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا، میری بائک نہر کنارے کھڑی تھی، میں حیران تھا کہ اس کا انجن ابھی تک گرم تھا۔ میں بائک لیے کام پر چلا گیا، سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے ہی پتا تھا، میرے علاوہ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ میری بیوی کو خبر ہوئی تو انتقام پر اتر آئی، مجھے اذیت دینے پر تل گئی، کبھی بائک کو نقصان پہنچا دیتی، کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی، مجھے بار بار دھمکی دے رہی تھی، میرے پاس چلے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بیوی وحشی ہو گئی تھی، روز نئے حربوں سے مجھے تنگ کرتی تھی، کبھی میری بائک کا نقصان کر دیتی، کبھی آفس میں باس سے ڈانٹ کھلانے میں اس کا ہاتھ ہوتا۔ میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہوتا، اچانک کام خراب ہو جاتا، میرے آفیسر میرے تمام اسٹاف کے سامنے بے عزتی کرتے، یہ تمام میری بیوی کروا رہی تھی۔ میں اس کے روز روز کے نقصان سے تنگ تھا۔ میری کھوپڑی نے کام کیا، مجھے نیک جن نے جو رومال دیا تھا وہ گھر میری الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس کی یاد آتی ہی میں الماری کی طرف بھاگا، الماری کھولی تو رومال غائب تھا۔ مجھے تشویش ہوئی، رومال کہاں جا سکتا ہے؟ میں حیران پریشان وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، نیند میں نیک جن سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرے کندھے تھپکائے اور تسلی دی، جمال میں نے تمہیں ایک رومال دیا تھا مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ رومال تمہاری بیوی نے اٹھا لیا ہے، اسے ساری خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ ایک دن اس کی میرے ساتھ خوب لڑائی بھی ہوئی، وہ چیختی چلاتی چلی گئی تھی، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے،
تم جتنی جلدی ہو سکے کسی عامل کے پاس جا کر تعویذ لو، بیوی کو قابو کرنے کا چلا کاٹو، ورنہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی ختم کر دے گی۔ وہ بڑی ظالم ہے، اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیک جن کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر مجھ سے اجازت لی اور اپنی دنیا کو لوٹ گیا۔ اب مجھے عامل ڈھونڈنا تھا۔ میں نے اپنی ساری کہانی امی جان کو سنا دی۔ میرے بارے میں امی جان سن کر بہت حیران رہ گئیں۔ پھر میں نے بہت سے عاملوں سے رابطہ کیا۔ آخر کار ہم شہر کے مشہور عامل کے پاس پہنچ ہی گئے۔ عامل نے چند سوالات کیے اور منتر پڑھنے لگا۔ ہم اس کے سامنے بیٹھے سارا منظر دیکھتے رہے۔ عامل نے اپنے تمام منتر پڑھ ڈالے مگر وہ قابو میں نہ آئی۔ میری بیوی وحشی درندے کی طرح آگ بگولا ہو گئی۔ میری بیوی کو قابو کرنا اس عامل کا کام نہیں تھا۔ ہوا کیا، الٹا عامل صاحب ہاتھ جوڑ کر بھاگ گئے۔ میری بیوی نے عامل صاحب کی ٹانگیں توڑ دی۔ اس کی شکل ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ کبھی تو خوبصورتی کا مجسمہ نظر آتی تھی مگر اب چڑیل کے روپ میں سامنے تھی۔ شاید یہی اس کا اصلی چہرہ تھا۔ اس نے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ آگے بڑھائے اور دوسرے لمحے میں اس کی گرفت میں تھا۔ اس کے بازوؤں پر لمبے لمبے بال تھے جیسے میں ریچھ کے آثار میں ہوں۔ پھر کیا، مجھے وہاں سے اٹھا لے گئی۔ میں التجائیں کرتا رہا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ میں نے تمہیں روکا تھا کہ ایسا کچھ نہ کرنا جس سے مجھے نقصان پہنچے، مگر تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس نے مجھے قید خانے میں قید کر کے رکھ دیا۔ میں قیدی پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا رہ گیا۔ عجیب کشمکش تھی، کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیا کروں، کدھر جاؤں، رہائی کی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ سوچوں کی یلغار تھی اور میں تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ دل ہی دل میں اس نیک بزرگ جن کو یاد کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس بزرگ جن کو یاد کر ہی رہا تھا کہ وہ حاضر ہو گئے۔ سلام دعا کے بعد حال و احوال ہوئے۔ کہنے لگے، معاف کرنا، میں اجتماع میں گیا ہوا تھا۔ آپ کے حالات کی خبر مجھے ہو چکی تھی مگر آ نہ سکا۔ اس ملاقات کے بعد میں اجتماع میں چلا گیا۔ تمہیں اچھے عامل کے پاس جانے کا کہا تھا اور تم نام نہاد عامل کے پاس جا پہنچے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں بھی قید کروایا اور خود بھی سزا پا رہا ہے۔ اب اس کا علاج بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اسے خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں۔ میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے ختم کر دینا۔ اپنے ارد گرد دائرہ لگا لو اور اس کے اثار سے باہر نہیں نکلنا جب تک کہ چلہ مکمل نہ ہو جائے۔ تمہیں قرآن مجید پڑھنا تو آتا ہے نا؟ یہ نسخہ لو اور جتنا کہا جائے اتنا پڑھنا، کم نہ زیادہ۔ انشاءاللہ رہائی ملے گی۔ بھلا ہو اس نیک جن کا جس نے میری مدد کی۔ اس نے مجھے وہاں سے آزاد کروایا اور میں گھر جا پہنچا۔ میری رہائی اور ٹھیک ٹھاک گھر پہنچنے میں نیک جن کا کمال ہی تو ہے۔ وہ نہ ملتے تو میں کب کا مر کھپ گیا ہوتا۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ میں بیوی کے قید خانے سے چھٹکارا بھی نہ کر پاتا، لیکن اب میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور اپنی زندگی جی رہا تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میری بیوی آگ بگولا وحشت زدہ چہرہ لیے میرے گھر آ گئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتی، میں نے اس نیک بزرگ جن کا بتایا ہوا عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ آگ اسے ختم کرتی گئی اور چند لمحوں میں میرے سامنے آگ نے اسے ختم کر دیا۔ آگ سے پیدا ہوئی تھی، آگ میں جل کر راکھ بن گئی۔ جانتے ہو وہ نسخہ کیا تھا؟ نہیں نا؟ چلو آج میں تمہیں وہ بھی نسخہ دے دیتا ہوں، کیونکہ بھلا ہو بھلا۔ اس نیک بزرگ نے جس نے مجھے سورۃ عمران کی آیت دی، ہاں مجھے آیت الکرسی کا نسخہ دیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی اپنی بیوی پر پھونک ماری تھی جس سے وہ جل کر ختم ہو گئی۔ اس دن سے آج تک میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی۔ گھر میں ہو یا کسی سواری پر سوار ہوں، آیت الکرسی ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہوں، اپنے گھر کو بھی آیت الکرسی کے اثار میں رکھتا ہوں۔ یوں رب کی ذات مجھے جنات سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں آج تک اس نیک بزرگ جن کی دعائیں دیتا ہوں جس نے مجھے رہائی دلائی تھی۔
واقعی انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ برے جن انسان اور اس کی اولاد کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور نیک جن ان کو ختم کرنے کے طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آیت الکرسی پڑھنا معمول بنا لیں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوگا اور اب تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں بھی رہیں گے انشاءاللہ۔